امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جب قیام فرمایا تو یہی فرمایا کہ اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے دو راہے کے درمیان لا کے کھڑا کر دیا ہے. ان الداعی ابن الداعی قد رکزنی بین اثنتین بین السلۃ والذلہ. اس نابکار کے نابکار بیٹے نے مجھے یہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے. کیا راستہ ہے؟ ایک ذلت کا اور ایک موت کا. موت کا راستہ عزت کا راستہ ہے اور ذلت کا راستہ زندگی کا راستہ ہے. اور پھر امام نے فرمایا کہ جو آزاد انسان ہے وہ کون سا راستہ انتخاب کرے گا؟ عزت کا. اور یہاں فرمایا ہے ہاتھ من الذلہ. یہ وہ نقطہ ہے باریک. عزت آزادی کی راہ کی بنیاد ہے، یہ آزادی کی راہ کی پہچان ہے. آج پاکستان یوں ہی ہے. ان الداعی ابن الداعی، یہ نابکار حکمران و سیاستدان اور نابکاروں کے بیٹے اور اولاد اور وارث، یہ بھی پلید، اور جن سے انہوں نے وراثت میں یہ لیا ہے اقتدار و سیاست، وہ بھی پلید. ان پلیدوں نے، ان خبیثوں نے اس ملت کو دوراہے پہ لا کھڑا کیا ہے، عزت اور ذلت کے دوراہے میں لا کھڑا کیا ہے. اب یہ ایک طرف سے پیٹتے امام حسین کو ہیں، ماتم امام حسین کا کرتے ہیں، لیکن عزت امام حسین کی اختیار نہیں کرتے، ذلت کی طرف جاتے ہیں. روتے امام حسین کے لیے ہیں لیکن امام حسین کا راستہ نہیں اپناتے. لبیک امام حسین کہتے ہیں، لبیک امام حسین کہہ کے یزید کے ساتھ جا ملتے ہیں، ووٹ اس کو جا ڈالتے ہیں. آزادی کس نسل کو نصیب ہوگی پاکستان میں؟ آزادی کا رکن تو قائم کریں، آزادی کی خشت اول تو رکھیں. آپ آزادی کی خشت اول اگر 1947 میں رکھ دی جاتی، جیسا علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ آزادی کی خشت اول یہ عزت ہے، اس خشت اول کو اگر آپ قائم رکھتے تو آج یہ نسل عزیز ترین اور آزاد ترین مخلوق ہوتی پاکستان کے جو یہاں بیٹھے ہیں اور جو اس وقت آج 14 اگست پاکستان کے اندر منا رہے ہیں. یہ سب سے عزیز ہوتے، یہ سب سے زیادہ آزاد ہوتے اگر وہ خشت اول آزادی کی یعنی عزت کو رکھ دیا جاتا، قائم کر دیا جاتا. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عزت و ذلت کے دوراہے پہ مجھے لا کر کھڑا کر دیا. اب آزادی یہاں سے مشخص ہوتی ہے. امام آزادی، مکتب آزادی، مذہب آزادی، سیاست آزادی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب آپ عزت و ذلت کے دوراہے پر ہوں. بے شک عزت کی راستے پہ موت ہو، آپ پھر بھی ذلت قبول نہ کریں. آپ یہ راستہ ہے. پاکستان نابکاروں نے، نابکاروں کی اولادوں نے پاکستان کو اس دوراہے پہ کھڑا کیا ہے اور متاسفانہ پاکستانیوں نے ذلت اختیار کی ہے، بالکل امام حسین علیہ السلام کے الٹ. امام نے فرمایا تھا ہیہات من الذلہ، میں موت مر سکتا ہوں، ذلت قبول نہیں کر سکتا. پاکستان میں کس نے موت کو ترجیح دی ہے ذلت پر؟ کون ہے؟ طبقات میں دیکھیں، مذاہب میں دیکھیں، سیاستدانوں میں دیکھیں، سیاسی جماعتوں میں دیکھیں. ابھی وقت تھا جب آپ کو عالمی اداروں نے جکڑ لیا عزت و ذلت کے دوراہے پر، تو یہاں ترجیح دیتے نا آپ کہ ہم نہیں جائیں گے، ذلت کی غلامی کی طرف نہیں جائیں گے. لیکن کس طرح منتیں کر کر کے، ترلے کر کر کے آپ پھر ان کے پاؤں پڑتے ہو. آپ جن لوگوں نے پاکستان کو اس ذلت تک پہنچایا ان سے بیزار کون ہے؟ آپ دیکھ لو، آپ کے سامنے ہیں. جب یہ ذلیل اور ملت اور ملک کو ذلیل کرنے والے اور غلام بنانے والے جب یہ جھنڈا اٹھاتے ہیں، قوم تقسیم ہو کر، تقسیم پسند قوم، تفرقہ پسند قوم، کچھ بھی نظر نہیں آتا ان کی آنکھوں کے سامنے، اندھیرا چھا جاتا ہے. انہیں رسول اللہ نظر نہیں آتے، امام حسین نظر نہیں آتے، یہ ہر ایک کے جھنڈے کے نیچے جا کر جمع ہو جاتے ہیں. یہ کیسے عزت پائیں گے؟ یہ آزادی کا منہ کب دیکھیں گے؟ آزادی کا سفر بیداری سے شروع ہوتا ہے، آزادی کا سفر آگاہی سے شروع ہوتا ہے، آزادی کا سفر شعور سے شروع ہوتا ہے، آزادی کا سفر اپنے ضمیر کی بیداری سے شروع ہوتا ہے.
اپنی شخصیت کی بیداری سے شروع ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے لیے ذلت کے راستے سارے مقدس راستے ہیں، چونکہ ہمارے بڑوں نے طے کیے ہیں۔ کوئی ہے اولاد میں سے، پوتوں میں سے، اسباط میں سے، نواسوں میں سے جو اجداد کے ذلت کے اختیار کردہ راستے کو یہ چھوڑ دے، میں نہیں جاتا اس میں۔ یہ تو بلکہ آج میں نے سنے ہیں ایسے لوگ جو اپنے اجداد کو لعنتیں کرتے ہیں کہ جس زمانے میں دوسرے انگریزوں کی وفاداری کے نتیجے میں یہ انعام پا رہے تھے جاگیریں، ہمارے بڑے کیا کر رہے تھے، یہ کتنے نالائق تھے، یہ کتنے بیوقوف تھے، یہ اور کاموں میں لگے رہے، اس وقت موقع تھا، یہ بھی جاتے انگریزوں کے پاس۔ آج اپنے ان اجداد پر لعنت کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ عزیزان، یہ سبق سب سے دشوار سبق ہے پاکستانیوں کے لیے، سب سے مشکل کام ملت پاکستان کے لیے یہی ہے، ذلت کو چھوڑنا اور عزت کا راستہ اپنانا۔ نعرہ نہیں، نعرہ بہت آسان ہے، نعرے آپ بڑے زور سے لگاتے ہیں، نعروں کی آپ نے تمرینیں کی ہوئی ہیں، نعروں کی پریکٹس کی ہوئی ہے آپ نے، اور نعروں کا آپ کا شاید دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن نعرے لگا کر اگلے لمحے پھر فیصلے کا جب وقت آتا ہے، جب عملاً عزت و ذلت سامنے آتی ہے، وہاں پر کبھی مظاہرہ کیا ہے عزت کا؟ ہم لوگ حسینی ہیں، گر خیز میں آ جائیں دنیا کو ہلا دیں گے۔ ہم سے ہے دور حق ہے اپنا منشور، ہم نوکر زہرا ساتھ اللہ کے ہے مشہور۔ ہے حیات من الزلہ، ہے حیات من الزلہ، ہے حیات